بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 21واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت کے سلسلے میں شرک بننے والی تمام راہ کو، ہر راستے کو بند کر دیا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب اور گزشتہ کئی ابواب قائم کر کے گلشن توحید کی حفاظت کا کام کیا ہے، کیونکہ صالحین کی شان میں غلو کرنا، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، ان پر عمارت قائم کرنا اور ان قبروں کی تعظیم میں غلو کرنا شرک کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، جس کے ہر راستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ذرائع کے طور پر بند کر دیا ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ باب اس لیے قائم کیا ہے کہ امت کو بتائیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے امت میں شرک داخل ہوا، جب قبروں پر قبے بنائے گئے اور تصوف کا رواج ہوا، رفتہ رفتہ شرک کی بنیاد جڑ پکڑ گئی اور امت میں یہ رچ بس گئی ہے اور شرک کا یہ زہر پوری طرح پھیل چکا ہے۔ قبروں کے یہ پجاری اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے جاہل عوام کو اپنے دام میں پھنسا کر ان سے شرک کرواتے ہیں اور ان کے دلوں میں باباؤں کا خوف ڈال کر اور ان کی محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے نذرانے اور چڑھاوے اپنی تجوریوں میں بھرتے ہیں اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیا قبروں کے پجاری یہ نہیں جانتے کہ جس ڈگر پر وہ چل رہے ہیں وہ ابو جہل، ابو لہب اور مشرکین کا دین ہے، اور مشرکین کا یہ دین جس پر وہ چل کر گئے تمام رسولوں کے دین کے بالکل مخالف تھا۔ تمام رسول دین توحید لے کر آئے اور شرک کی جڑوں کو کاٹ کر کے رکھ دیا، شرک کو مٹانے کا کام کیا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت ذکر کی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا، تم پر اگر کوئی تکلیف یا مشقت آئے تو وہ اسے شاد گزرتی ہے، وہ تمہاری فلاح و ہدایت کا حریص ہے، اہل ایمان کے لیے نہایت مہربان اور شفیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حرص اور تمنا کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے گلشن توحید کی مکمل حفاظت کی اور ہر وہ راہ جس سے ہم شرک کے مرتکب ہو سکتے تھے اسے بند کر ڈالا ہے۔ شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کرنے کے بعد یہ آیت اس لیے ذکر کی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو انہیں جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ تمہیں شرک اور کفر سے نکال کر توحید کے راستے پر لگانے کے بہت زیادہ حریص تھے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکو۔ وہ تمہیں جہنم میں جانے نہیں دینا چاہتے تھے اور جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے،
وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں، اسی لیے امت کو وہ تمام راستے بتا دیے جس سے جنت کا حصول ممکن ہو، اور وہ تمام راستے سے بچنے کی تلقین کی جس سے آدمی جہنم میں جا سکتا ہو۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ توحید نہ بیان کرو، شرک اور اس کے خطرات سے لوگوں کو نہ آگاہ کرو، کیونکہ اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم توحید بیان کرنا چھوڑ دیں؟ قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے۔ ہم شرک بیان کرنا چھوڑ دیں جبکہ قرآن کریم میں شرک کی مذمت بیان ہوئی ہے؟ کل یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے قرآن پڑھانا چھوڑ دو، قرآن پڑھنا چھوڑ دو، قرآن سمجھانا چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، یہ جان لو کہ امت کا اجماع صرف توحید پر ہو سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے پر ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی توحید پر اکٹھا کیا تھا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ آیت ذکر کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نہ میرے قبر کو وسیلہ میلہ گاہ بناؤ، اور تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود و سلام بھیجو، تمہارے درود و سلام مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں لا تجعلوا قبری عیدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، یعنی سال میں کسی خاص دن یا مقررہ اوقات میں میلے کی مانند وہاں حاضری نہ دینا، کیونکہ ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ کی سی تعظیم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے بہت سے مواقع ایسے ہیں جن میں اکٹھے ہونے کا حکم دیا ہے، جیسے 5 وقتہ نمازوں میں مسلمانوں کا مسجد کے اندر اکٹھا ہونا، پھر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے تمام مسلمانوں کا جامع مسجد میں حاضر ہونا، اکٹھے ہونا۔ وہ ایک چھوٹی سی عید ہے، اور عیدین کے موقع پر تمام مسلمانوں کا عیدگاہ میں اکٹھے ہونا، جمع ہونا۔ حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں اکٹھے ہونا، مزدلفہ میں اکٹھے ہونا، منا میں اکٹھے ہونا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ لیکن قبروں کے پاس، مزاروں کے پاس ہجوم در ہجوم اکٹھے ہونا اور اکٹھے ہو کر وہاں جانا اور میلے کا سما بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ چونکہ قبروں کو میلہ گاہ بنانا شرک کا سبب اور ذریعہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو وہیں سے مجھ پر درود و سلام بھیج دیا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود و سلام مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہذا مومنوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جو شخص آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں کہیں سے بھی درود و سلام بھیجا جائے فرشتے آپ تک وہ درود اور سلام پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، اور یہ امور برزخ میں سے ہے
جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہم اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ زین العابدین علی ابن الحسین رحمہ اللہ نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد بنی دیوار سے ایک شگاف سے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے دیکھا تو اسے روک دیا اور فرمایا، کیا میں تجھے وہ حدیث نہ سناؤں جو میرے والد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دادا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا وصلوا علی تسلیمکم یبلغنی اینما کنتم۔ اس کو ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں روایت کیا ہے اور علامہ حیثمی نے مجموع الزوائد میں اسے ذکر کیا ہے کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا اور تم اپنے گھروں کو قبرستان کے مانند نہ بنا لینا اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا، اس لیے کہ تم جہاں بھی ہوگے تمہارا سلام مجھے پہنچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور گلشن توحید کی مکمل حفاظت فرمائی اور ذریعہ شرک بننے والی ہر راہ حتیٰ کہ اپنی قبر کی بھی حد درجہ تعظیم سے امت کو منع فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی تعظیم میں غلو کرنا منع ہے تو باقی لوگوں کی قبروں کی بھی ایسی تعظیم کی اجازت نہیں۔ مگر افسوس کہ امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و فرامین کی پرواہ نہ کی۔ ان سب احکام، ہدایات اور فرامین کو پس پشت ڈالتے ہوئے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان پر میلے اور عرس لگانے لگے، ان پر قبے کھڑے کر دیے، حتیٰ کہ ان پر چراغاں کیے جاتے ہیں، قبروں پر جانور ذبح کیے جاتے اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ کعبہ کی مانند ان کا بھی 7 چکر طواف کیا جاتا ہے اور قبر کے ارد گرد کی جگہ کو اسی طرح مقدس سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدودوں کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ قبر پرست لوگ نبی یا کسی صالح و بزرگ شخصیت یا کسی ولی کی قبر کے پاس آ کر اس قدر عاجزی، انکسار اور خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی عاجزی نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی صریح مخالفت اور ان سے عداوت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت اور حدیث ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان سے چند مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس تفصیل سے سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر و توضیح ہوتی ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حدود شرک سے بہت دور رہنے کی ہدایت اور تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نہایت شفیق و مہربان اور اس کی رشد و ہدایت کے انتہائی حریص اور خواہش مند تھے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص طریقے پر اپنی قبر کی زیارت سے منع فرمایا ہے، لیکن آپ کی قبر کی زیارت شرعی حدود و قیود میں رہ کر کی جائے تو یہ عمل درست ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار زیارت قبر کے لیے جانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نمبر 6، ان احادیث میں نفلی نماز گھروں میں ادا کرنے کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ نمبر 7، صحابہ کرام کے ہاں یہ بات طے شدہ اور معروف تھی کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نمبر 8، اس باب میں مذکورہ احادیث سے ثابت ہوا کہ آدمی جہاں بھی ہو وہیں درود و سلام پڑھ سکتا ہے، خواہ دور ہی کیوں نہ ہو، لہذا اس غرض سے انسان کو قبر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 9،
حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں ہیں اور امت کے اعمال میں سے درود و سلام آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ان سے ہمیں اور ہمارے اولادوں کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔